رات کا کھانا بھی نہیں کھایا، صرف پانی پی کر سب سو گئے۔ اگلا دن آیا، اسی طرح صبح اور اسی طرح دوپہر ہوئی، کچھ سے چلا نہیں گیا، چنانچہ وہیں لیٹ گئے۔ شام ہونے لگی اور میں بھی پریشان ہوا کہ اللہ، ہاتھ پھیلانے کی عادت نہیں ہے، میں تو مر جاؤں تو مر جاؤں، لیکن ان بچوں کی موت کا حساب میں کہاں سے دوں گا؟ کہ اچانک دورے سے واپس آ گئے۔ کون؟ ڈاکٹر عبدالجلیل فریدی۔ کون واپس آ گئے؟ ریڈینس کے مالک یوسف صاحب۔ کون واپس آ گئے؟ تحریک کے روح رواں، روح رواں ظفر احمد صدیقی صاحب۔ کون واپس آ گئے؟ حیدرآباد کے سلطان صلاح الدین اویسی صاحب، جناب کے والد محترم واپس آ گئے۔ ایک دوسرے کی خیریت لی۔ ہم لوگ چپ چاپ بیٹھ گئے کیونکہ بہت چھوٹے تھے اور وہ بہت بزرگ تھے۔ ایک دو لڑکوں سے برداشت نہیں ہوا، انہوں نے بزرگوں میں سے کسی ایک سے جا کر کہہ دیا کہ 2 دن سے بھوکے ہیں۔ وجہ پوچھی، وجہ بتائی گئی، اور اس کے بعد منظر یہ تھا کہ بزرگوں کی دہاڑیں اور ان کی چیخیں رکتی نہیں تھیں، ان کے آنسوؤں کو روکنا مشکل تھا۔ انہیں بتانے والا پشیمان تھا کہ میں نے ایسا کہہ کیوں دیا۔ پتھر کے کوئلوں کی انگیٹھی لائی گئی، ایک بڑی سی کڑھائی آئی، اس کے اندر گھی ڈالا گیا، اوپر چھت پر فیملی رہتی تھی، وہاں سے پوڑیاں بل کر آتی تھی، اور یوسف صاحب اور دوسرے بزرگ اپنے ہاتھوں سے پوڑیاں بناتے جاتے تھے اور بچوں کو کھلاتے جاتے تھے۔ دوستو، ہماری یہ ہے تربیت۔ ہم نے اس طرح زندگی کی شروعات کی ہے۔ ہمیں آپ سے کسی بھی طرح کا سرٹیفکیٹ نہیں چاہیے۔ 1.25 برس کی ایمرجنسی کاٹنے کے بعد جب زندگی کی شروعات ہوئی تھی، آج جب زندگی کے اس مرحلے میں ہیں، تب بھی 27 مہینے سے زیادہ کی قید تنہائی کاٹ کر آئے ہیں۔ وہ جیل نہیں تھی، اس میں پابندی نہیں تھی، اس میں قید تھی، ظلم نہیں تھا، لیکن یہ قید اس لیے تھی کہ ہم ایڑیاں رگڑ کر مر جائیں، حکمرانوں پر ہمارے قتل کا الزام بھی نہ آئے اور ہم مر بھی جائیں۔ مالک کا کرم، سپریم کورٹ کو اللہ نے ایسا مہربان کیا کہ میرے چہرے پر لگی ہوئی ساری کالک دھل گئی اور ایک مظلوم چہرہ پورے ملک کے سامنے آ گیا۔ اور سپریم کورٹ کے جج صاحب نے یہاں 2 مقدمے سچے ہو سکتے ہیں لیکن 90 مقدمے سچے نہیں ہو سکتے۔ یہ ایک ایسا کمنٹ تھا میرے لیے جس نے ایک مردہ انسان میں زندگی ڈال دی تھی۔ میں آپ سے اگر کچھ کہنے آیا ہوں، آپ کا یہ خادم اگر آپ سے کچھ کہنے آیا ہے تو اپنی 27 برس کی اجرت مانگنے نہیں آیا ہے، بلکہ بہت سوچ وچار کے ساتھ اس نتیجے پر پہنچا ہے کہ یہ چناؤ سماجوادی پارٹی کو جیتنا چاہیے۔ آپس کے اختلافات کو ختم ہونا چاہیے، اور اگر کسی کو بھی اختلاف ہے تو پھر اسے ہمیں اس کو ہماری 27 مہینوں کی تنہائی اور قید تنہائی کو یاد کرنا چاہیے، اور یاد کرنا چاہیے کہ اس جیل میں ہمیں کیوں بھیجا گیا تھا۔ سیتا پور جیل سوسائیڈل جیل کہلاتی ہے، یہاں لوگ خودکشی بہت کرتے ہیں۔ ہمیں کہیں بھی بھیجا جا سکتا تھا، ہمیں بھی احمد آباد بھیجا جا سکتا تھا، ہمیں بھی باندہ اور حمیرپور بھیجا جا سکتا تھا، ہمیں بھی تہاڑ جیل بھیجا جا سکتا تھا، لیکن مجھے، میری بیوی اور میرے بچے کو سیتا پور اس لیے بھیجا تھا کہ آئے دن لوگ وہاں خودکشی کرتے ہیں قیدی، پہلے میری بیوی کرے گی، پھر میرا بچہ کرے گا، یا میں کروں گا، اور ہم دونوں کے مرنے کے بعد پھر دونوں کی لاشوں پر یہ بھی اپنی جان دے دے گا۔ اس لیے ہمیں سیتا پور کی جیل میں رکھا گیا تھا۔ ہم زندہ آ گئے ہیں، اس میں کسی کا کوئی کرم نہیں ہے، صرف مالک کا کرم ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ کہیں کوئی سمجھوتا ہوا ہے تو پھر میں یہاں نہیں ہوتا۔ میری موجودگی اس بات کا ثبوت ہے کہ میں کل بھی زندہ تھا، میں آج بھی زندہ ہوں، اور میں انشاءاللہ کل بھی زندہ ہوں۔ آپ سے درخواست کرنے آیا ہوں، آپ سے گزارش کرنے آیا ہوں، اگر اس کے علاوہ بھی کوئی
کوئی کمی رہ گئی ہے تو میں اپنے وہ کمزور ہاتھ جن سے میں نے دال کا پانی اور روٹی کھائی ہے، ان ہاتھوں سے اپنے چھوٹے بھائی کے لیے ووٹ مانگنے کے لیے آیا۔ مجھے امید ہے آپ مجھے مایوس نہیں کریں گے، کیونکہ اگر آپ مجھے مایوس کریں گے تو صرف یہ مایوسی ایک تنہا فرد کی نہیں ہوگی، بلکہ وہ کروڑوں ستائے ہوئے اور مظلوم لوگ جو امید کرتے ہیں کہ کل کچھ بہتر ہونے والا ہے، مایوسی ان کے لیے ہوگی۔ اخبار، ٹی وی سب دیکھ رہے ہیں کیا ہے ملک کا حال۔ بہار کی لگی ہوئی آگ اتر پردیش میں داخل ہو چکی ہے، نہیں معلوم کس کس کا دامن جلے گا، یہ بھی نہیں معلوم کس کا گھر، کس کی دکان اور کس کی گلی جلے گی، اور یہ بھی نہیں معلوم کہ اس آگ میں کس کس کو نشانہ بنایا جائے گا۔ میں یہ بات آپ سے اشاروں کے طور پر کہہ رہا ہوں کہ بہت چوکنا اور بہت ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ مجھے اچھی طرح یاد ہے 1980 میں جب میں پہلی بار ایم ایل اے ہوا تھا، میرے پڑوس کا ضلع مراد آباد جو تقریباً 20 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، کانگریس کی حکومت تھی، عید کا دن تھا، عیدگاہ کے میدان میں ایک سور داخل ہوا اور اس نے نمازیوں کے کپڑے ناپاک کر دیے۔ نمازیوں نے احتجاج کیا، گولی چلی، لوگ مارے گئے، اور بھگدڑ میں سینکڑوں بچیاں جو اپنے باپ کے ساتھ عید کی خوشیاں منانے کے لیے اپنے والد کے ساتھ نماز ادا کرنے نہیں بلکہ ساتھ بیٹھنے کے لیے آئے تھے، ان کی لاشیں بچ گئیں، خون میں نہا گیا۔ اسی زمانے میں ایک بہت بڑے فلم اداکار کی کوکھ میں چوٹ لگ گئی تھی، مسز اندرا گاندھی انہیں تو دیکھنے گئیں، اپنا ودیش کا دورہ منسوخ کر دیا، لیکن 2 سال تک مراد آباد کے مظلومین ہندوستان کے وزیر اعظم کا انتظار کرتے رہے کہ شاید وہ ہمارے زخموں پر مرہم رکھنے کے لیے آئیں، لیکن وہ تشریف نہیں لائیں۔ یہاں صرف اتنا ہی نہیں کہنا ہے آپ سے، بلکہ آپ سے یہ بھی کہنا ہے کہ یہ فساد نہیں تھا، یہ پولیس ایکشن تھا، پی ایس سی ایکشن تھا، لیکن 8 دن کے بعد مراد آباد کا یہ پولیس ایکشن ہندو مسلم فساد میں بدل گیا اور برباد ہو گئے۔ مسلمان ایکسپورٹر برباد ہو گئے، ہندو ایکسپورٹر برباد ہو گئے، اور اس بربادی کے بعد آج تقریباً 42 برس گزر گئے ہیں، زخم باقی ہیں، ناسور باقی ہے، اس کے اندر کی بدبو باقی ہے، اور مراد آباد اپنے معاشی قدموں پر پھر دوبارہ کھڑا نہیں ہو سکا۔